السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مخلص رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہر مخلص. سامعین، پاکستان میں پٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ڈیزل بڑھ رہا ہے، گھی مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے احتجاج نہیں کرنا. آپ نے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروانا. آپ نے صرف صبر کرنا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے گھبرانا نہیں. آپ نے کسی وزیر سے، کسی وزیر اعظم سے آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اتنی مہنگائی ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے چپ ہی رہنا ہے. آپ نے حق کے پہ بولنا نہیں ہے. آپ نے گونگے بہرے بن جانا ہے. آپ نے چپ کر کے گزارا کرنا. یہاں ایک سٹوری ہے ایک بادشاہ کی کہ جس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ جو میری قوم ہے وہ کبھی بولی نہیں. میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ احتجاج نہیں کرتی وہ کوئی بات نہیں کرتی، کوئی اعتراض نہیں لگاتی، کوئی سوال نہیں اٹھاتا. آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ پٹرول کی کیا پرائس چل رہی ہے. وزیر نے بتایا کہ 150 روپے لیٹر چل رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ 300 روپے لیٹر کر. تو وزیر نے 300 روپے لیٹر کا آرڈر کر دیا. پٹرول کی پرائس بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی. تو پھر بادشاہ نے کچھ دن بعد وزیر کو بلایا اور کہا کہ کیا کسی نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ کوئی بات ریکارڈ نہیں ہوئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ ڈیزل کی کیا پرائس ہے. اس نے بتایا کہ 170 روپے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، 270 روپے کر دی. پھر کچھ دن بعد اس نے بلایا وزیر کو اور کہا کہ کیا کوئی احتجاج ریکارڈ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. وہ بڑا فکر مند ہوا اس بارے میں کہ میری قوم بولتی کیوں نہیں. اس نے کہا یار گھی کی کیا پرائس ہے؟ اس نے بتایا کہ 200 روپے ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ 400 روپے کر دے. تو گھی کی قیمت 400 روپے کر دی گئی. کچھ دن بعد اس نے پھر بلایا وزیر کو اور پوچھا کہ کیا کوئی بولا ہے، کسی نے کوئی احتجاج کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ نہیں، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے بلایا اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ قوم کرتی کیا ہے. تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک پل لگتا ہے، اس کو کراس کر کے یہ جو قوم ہے ہمارے 80% لوگ مزدوری پیشہ سے منسلک ہیں اور وہاں کمانے جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ قوم کتنا کما لیتی ہے، ایک بندہ کتنا کما لیتا ہے. تو وزیر نے بتایا کہ ایک بندہ 1000 روپے پر ڈے کما لیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ 500 روپے خزانے میں جمع کروائے جائیں گے اور 500 روپے مزدور خود رکھے گا. وزیر نے کہا آرڈر کر دیا. اب قوم کمانے جاتی، ہر بندہ کما کر آتا تو 500 روپے سلطان کو دے دیتا، بادشاہ کے خزانے میں، ملک کے خزانے میں جمع کروائے جاتے. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کوئی احتجاج ہوا ہے، کیا کسی نے کوئی شکایت کی ہے، کوئی شکوہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آخر کیا ہے، میری قوم بولتی کیوں نہیں. بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جس پل سے یہ قوم گزرتی ہے 2 بندے وہاں کھڑے کریں، جو جاتے ہوئے ان کو 2 چھتر مارے اور آتے ہوئے بھی 2 چھتر مارے. تو وزیر نے ایسا ہی کیا. کچھ دن گزرے تو قوم نے احتجاج کیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ میری قوم کو شعور آ گئی ہے، میری قوم جاگ گئی، انہوں نے آج احتجاج کیا ہے تو میں آج ان کی بات سنوں گا اور میں خوش ہوں. بادشاہ بہت خوش تھا. تو قوم نے ایک ممبر سلیکٹ کیا اور ان کو صاحب نے اپنا ایک ہی مطالبہ بتایا. تو جب بادشاہ حاضر ہوا تو اس بندے نے کہا کہ آپ کی جو عوام ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم جس پل سے گزرتے ہیں وہاں چھتر مارنے والے بندے بہت کم ہیں، تو ہمیں کام سے آتے جاتے لیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جو بندے ہیں وہ بڑھائے جائیں. تو سامعین، اگر آپ پرائسز بڑھ رہی ہیں، اگر آپ کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تو آپ کے ساتھ ہی ایسا ہوگا. غریب لوگوں کا جینا محال ہوا جاتا ہے. مزدور محنت کش بہت پریشان ہے، وہ گھر نہیں چلا پا رہا اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنے حصے کی آواز اٹھائیں، اپنے حق پہ بولیں، اپنے حق پہ کسی کو ڈاکہ نہ ڈالنے دیں. اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ مضبوط قوم بنیں گے، آپ اپنی نسلوں کا دفاع کر سکیں گے، ورنہ نہیں. جاگنے کی بہت ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.